جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس کے دائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے دوپٹے کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے روتی رہی، کبھی نہیں مسکرایا، صرف ایک دن مسکرایا، وہ بھی وصال کے دن مسکرایا۔ اور کیسے؟ اسما بنت امیس سے کہا، اسما کیا کہوں، بہت فکر مند ہوں کہ بابا نے تو ایک بات کہی تھی، اس کا پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ وقت کیا ہے؟ کسی سے نہیں بتانا۔ بات اتنی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا، لیکن میں فکر مند ہوں۔ زندگی میں میری چادر کو کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کے اندر رواج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے چارپائی پہ ڈال کر اور ایک چادر اس پہ ڈالتے ہیں۔ تو جو چادر مجھ پہ پڑی ہوگی، اس چادر پہ کسی مرد کی نظر پڑ گئی، جبکہ میری چادر کبھی کسی مرد نے نہ دیکھا۔ فکر اس بات کی ہے اگر قوم کی بیٹیاں اس بات کو سن رہی ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، جن کے باپ امام الانبیاء ہو، جن کے والد بزرگ نبیوں کے امام ہو، جن کے گھر جبرائیل بنا اجازت کے نہیں آتا، اس کے تقوی کا عالم کیا ہے؟ بعد وصال بھی اپنے جسم پر نہیں، جسم پر کفن ہوگا، کفن چارپائی پر ہوگی، اور ساتھ جسم پر جو چادر ہوگی، وہ چادر کے بارے میں فکر ہے تاکہ کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، کیونکہ اس چادر سے جسم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ پوچھتی ہے کہ اس چادر پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، اسما بنت امیس سے کہا، اسما جب وہ چادر میرے جسم پہ پڑی ہوگی، کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اسما نے کہا، میں مدینہ کے باہر ایک شہر گئی تھی، تو وہاں دیکھا کہ جنازہ چارپائی پہ نہیں لے جاتے، ڈولی میں لے جایا جاتا ہے، جو آج کل جنازہ ریاض ہے ہندوستان میں، اس میں لے جایا جاتا ہے، اور اس پر سے چھتری بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جسم کے اندر رہ جاتا ہے، اور چادر پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ اور میں نے اس کو دیکھا ہے، میں اس کو ایسے ہی بنا سکتی ہوں۔ باپ کے غم میں 6 مہینے رونے والی فاطمہ سلام اللہ علیہا جبکہ وہ جنازہ بن کے آئے تو لبوں پہ اطمینان کی مسکراہٹ پہلی بار آ گئی۔ کیوں؟ دنیا سے اگر جاؤں گی تو اپنی حیا کی تحفظ سے جاؤں گی۔ میرے باپ حضرت سید شاہ صاحب پاشا حسین علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال کا وقت آیا تو
خود غسل کیا، کپڑے پہنے اور کہا اسما سے میں نے غسل کر لیا ہے، میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے۔ اس میں مورخین کے الگ الگ انداز سے لکھا ہے، اور میری عادت ہے محققین کے تحقیق پر الجھانا نہیں چاہتا، بس جو فضائلت ہے انہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ بات بہت بڑی ہو جائے گی، ورنہ بہت اقوال موجود ہیں۔ حضرت سید شاہ صاحب پاشا حسین اول قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ نے کہا میری موت میرا غسل نہیں توڑے گی، اس لیے مجھے موت کے بعد غسل نہ دینا اور میرے کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے گا۔ اور پھر فرماتی ہیں میرے چادر پر بھی جو جسم سے جو چادر لگی ہوگی اس چادر پہ بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ مجھے بتائیے یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے، اور اللہ کے ولیوں نے ایسا لکھا کہ اللہ نے جب جبرائیل سے کہا، اللہ نے جب اسرائیل سے کہا اسرائیل فاطمہ کی روح تو نے قبض نہیں کرنی، واہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے اسرائیل سے کہا اسرائیل فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح تو نے قبض نہیں کرنی، کیونکہ فاطمہ تجھے بھی اپنے حجرے میں گوارا نہیں کرے گی۔ میں فاطمہ کی روح خود اپنے ہاتھوں سے خود اپنے دستے قدرت سے قبض کروں گا۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان ہے، یہ مقام فاطمہ الزہرا ہے۔ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر رات کہتی تھی اللہ کوئی ایسی تو رات دے فاطمہ دل کھول کے سجدہ کرے، ایک رات ایسی دے مولا کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کرے۔ پھر کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مغرب کے نماز کے بعد اپنے نوافل شروع کیا۔ رمضان المبارک کی تیسری شب تھی، منگل کی شب شروع ہو چکی تھی اور پیر کی شب ختم ہو چکی تھی، اور سیدہ نوافل شروع کیا تھا۔ تو نوافل شروع کرنے کے بعد فضہ کہتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر کر دیا، کہ فضہ گھر سے باہر چلی جاؤ۔ اس پر تو بہت بڑی گفتگو ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کے وقت آیا تو اس وقت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنا رہی ہے، اور حسن علیہ السلام کو حسنین کریمین کو پانی نہلا دیا، کپڑے پہنا دیا، اور مغرب کے بعد کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، کبھی زینب کو کھلاتی تو کبھی مولا حسین کو، کبھی امام حسن کو کھلاتی، اور اس کے بعد دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب فضہ نے کہا شہزادی آپ کہہ دو تو میں کھلاؤں؟ فضہ کہنے لگی شہزادی یہ کونین آپ کہو تو میں کھلا دوں، کیونکہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کہنے لگے اب میرے وصال کا وقت بہت قریب ہے،
اپنے ماں کے ہاتھوں سے یہ بچے پھر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، فضا حسین کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ کربلا میں 3 دن بھوکا حسین جب 3 دن بھوکا رہے گا تو بھوک کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے۔ ماں کے ہاتھوں کے وہ لقمے یاد آ جائے۔ زینب کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ جب دمشق کے قید خانے میں زینب روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہوگی تو ماں کے ہاتھوں سے کھلا ہوا لقمہ زینب کو حوصلہ بخشے گا۔ حسن کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ میرے حسن کو زہر دے کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے تو ماں کے ہاتھوں سے کھایا ہوا کھانا میرے حسن کو اپنے دل میں تسلی محسوس کرے گا۔ اور تینوں بچوں سے فاطمہ سلام اللہ علیہا کہنے لگے جاؤ بچوں اپنے نانا کے پاس جاؤ اپنے نانا کے پاس۔ تو بات کیا ہوا، تین بچے فوراً واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو مولا کائنات سے بات ہو رہی تھی۔ بات کیا ہو رہی تھی، ذرا توجہ کریں۔ جن کی شان میں عرض کر چکا الفاطمہ بدعۃ منی، وہ حضرت علی مرتضیٰ کے خدموں کو پکڑے ہوئے اور کہتے ہیں علی مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ آپ توجہ کریں۔ یہ وہ فاطمہ ہے جو نبی کے دل کا چین ہے، راحت مصطفیٰ ہے۔ اپنے شوہر کے قدموں پر گر کے کہتی ہیں علی آپ مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ مولا نے کہا ہم زندگی میں کب ناراض تھے جو آج ناراض ہوں گے؟ تو اس وقت کہتے ہیں میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا علی کو راضی کر لینا۔ فرماتے ہیں فاطمہ تیرے شوہر کو راضی کرنا، اگر بغیر راضی ہونے کی حالت میں تیری موت آ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے دیدار کی امید نہ کرنا، اور قیامت تک ہر عورت کو ایک سبق دے گئے۔ کہتے ہیں میرے بابا فاطمہ ساری زندگی اللہ کی عبادت ہو اور تلاوت قرآن بھی ہو، تو ساری زندگی یہ عبادتیں اور تلاوتیں تیرے ساتھ ہو، لیکن تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہو، سوچ تیرا انجام کیا ہوگا۔ آج کی عورتیں اللہ ماشاء اللہ شوہر باہر نکلے ہوئے شوہر باہر نکلے تو وہ بھی باہر نکل جاتی ہیں بغیر پوچھے۔ آج کا یہ ماحول ہے، پھر کیا ہوتا ہے۔ میں اس پہ تذکرہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ جن کے گھر میں جبرائیل بنا اجازت کے نہیں آتا، وہ سیدہ کائنات پوچھ رہی ہیں شوہر کو راضی ہے کہ ناراض، اور بچے گھر میں داخل ہوئے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا بچوں میں نے کہا نا نانا کے پاس جا کر سلام عرض کرو، آپ لوگ واپس آ گئے؟ تو شہزادے کہنے لگے امی آپ کی سنیں یا نانا کی سنیں؟ آپ کہتے ہیں نانا کے پاس جاؤ، اور نانا کہتے ہیں مجھ سے بعد میں بھی مل سکتے ہو، پہلے اپنی امی کے پاس جاؤ۔ اور اس کے بعد جناب فضا کہتی ہیں اب مجھے گھر سے باہر بھیجا گیا، اور فضا کہتی ہیں منگل کی مغرب نماز
نوافل سجدے میں جو مغرب کا وقت تھا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو میں نے دیکھا فاطمہ کی پشت سے لے کر گھر کی چھت تک اور گھر کی چھت سے لے کر آسمان تک نور کی قندیلیں میں نے دیکھے۔ یہ منظر میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور مجھے اس حالت میں گھر جانے کی ہمت نہ تھی، لیکن سیدہ نے گھر سے باہر کیا تھا۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی، پھر بھی دل کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ منظر آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن میں جب گھر کے اندر داخل ہوتی ہوں، سیدہ اپنی جان عرفی کے حوالے کر چکی ہوتی ہے، اور سجدے میں ہی سر تھا۔ لوگ کہتے ہیں مولا حسین کربلا میں سب کچھ لٹا دیے تھے، تیر تلوار کے اور نیزے کے زخم، پھر بھی سجدہ کیسے یاد آ گیا؟ اس لیے کہ ماں کا وہ سجدہ، ماں کا سجدہ دیکھ کر مولا حسین کو یاد آ گیا، اس لیے مولا حسین بھی سجدے میں شہید ہوئے۔ ماں سجدے میں تھی، بابا نماز میں شہادت کا جام نوش فرمایا، تو مولا حسین نے سوچا ماں سجدے میں تھی اور بابا نماز میں شہادت کا جام نوش فرمائے، تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں گے؟ اس لیے مولا حسین سجدے میں اپنا سر کٹا دیا۔ وار عظمت، تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، ہمارے تمام کے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور اسلام کو حیات بخش دی۔ لوگ کہتے ہیں جب بچے ماں سے سبق سیکھتے ہیں وہ کبھی نہیں بھلایا جاتا۔ حسین کہاں سے سیکھا؟ کہیں سے نہیں، بلکہ اپنی امی سے سیکھا ہے کہ سجدے میں قربان ہو جانا۔ تو اس طرح فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے خدا سے کہتی ہے، اللہ مجھے یہ موقع دے کے سکون سے سجدہ کروں۔ ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ آج تک سجدے میں ہے، تو یہ عظمت ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، خاتون جنت کی۔ تو آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ اپنے تمام اس دنیا کے عورتوں کو خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا کی راہ پر، ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے والی بنا۔ آمین یا رب العالمین۔